دوستو آج ہم آپ کے لیے دنیا کے 7 عجوبوں پر مبنی رپورٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ انہیں 7 عجوبے اس لیے کہا جاتا ہے آج کے دور میں بھی ان مقامات کو دیکھ کر یا ان کی تاریخ سن کر عقل دنگ رہ جاتی۔ ویسے تو اب دنیا میں بہت سے عجوبے پائے جاتے ہیں، لیکن ان میں تاریخی لحاظ سے جو اہمیت کے حامل ہیں وہ 7 ہیں، اور آج ہم انہی 7 عجوبوں پر بات کریں گے۔ تو ناظرین، آپ کو ویلکم کرتے ہیں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل انفو ٹیوب میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ سب سے پہلے ہے تاج محل۔ شاہ جہاں کے دور میں مغلوں کی عظیم سلطنت پورے بر صغیر میں پھیل چکی تھی۔ مغلیہ سلطنت کے خزانے منہ تک بھرے ہوئے تھے۔ ممتاز محل بادشاہ کی تیسری اور سب سے لاڈلی بیوی تھی، اور تاج محل دراصل بادشاہ کی اسی بیوی کا مزار ہے جو اس نے اپنی بیوی کے مرنے کے بعد اس کی یاد میں بنوایا تھا۔ تاج محل 1932 میں بادشاہ کی بیوی ممتاز محل کے مرنے کے بعد شروع ہوا اور 1653 میں مکمل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ تاج محل کی تعمیر میں تقریباً 3 کروڑ 20 لاکھ روپے خرچ ہو گئے تھے اور سلطنت کنگال ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے شاہ جہاں کے بیٹے اورنگزیب نے باپ کو تخت سے اتار کر خود قبضہ کر لیا تھا اور شاہ جہاں کو قید خانے میں پھینک دیا تھا، اور جیل میں ایک کھڑکی تھی جہاں سے شاہ جہاں اپنی محبوب بیوی کا مزار دیکھا کرتا تھا۔ ناظرین، تاج محل کی تعمیر استاد احمد لاہوری اور ان کے بہترین کاریگروں نے کی۔ کہتے ہیں کہ شاہ جہاں نے تاج محل کی تعمیر کے بعد ان سب کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے تاکہ اس طرح کا کوئی شاہکار دوبارہ نہ بنایا جا سکے۔ تاج محل آج بھی آگرہ یعنی انڈیا میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ محبت کی اس نشانی کو دیکھنے کے لیے انڈیا کا رخ کرتے ہیں۔ ناظرین، دنیا کا دوسرا عجوبہ ہے پیسا کا ٹیرا مینار۔ پیسا کا یہ مینار اٹلی کے صوبے پیسا میں واقع ہے۔ یہ مینار اپنی تعمیر کے بعد ہی جھکنا شروع ہو گیا تھا۔ 185 فٹ اونچے مینار کی 296 سیڑھیاں ہیں۔ اس مینار کا سنگ بنیاد 14 اگست 1173 کو ایک جنگ میں کامیابی کے بعد رکھا گیا تھا۔ اس مرحلے میں اس کی بنیاد اور پہلی منزل ہی بنائی گئی تھی۔ دوسری بار 1178 میں اس کی تعمیر شروع کی گئی اور صرف 2 اور منزلوں کی بنیاد رکھی گئی۔ کیونکہ مینار کے نیچے کی مٹی نے بیٹھنا شروع کر دیا تھا، اس دفعہ تیسری منزل پر عارضی طور پر ایک بہت بڑا کلاک لٹکا دیا گیا۔ 1272 میں اس کی تعمیر کا کام ایک دفعہ پھر سے شروع کیا گیا اور آخرکار 1319 میں اس کی 7ویں اور آخری منزل تعمیر کی گئی۔ 1372 میں اس پر گھنٹی والا حصہ نصب کیا گیا۔ اس حصے میں کل 7 گھنٹیاں نصب ہیں اور ان میں سے ہر گھنٹی موسیقی کے 7 سروں میں سے ایک سر نکالتی ہے۔ 1990 سے لے کر 2001 تک اس کو سیدھا کرنے اور اس کی جھکی ہوئی سمت کو سہارا دینے کا کام کیا گیا، جس کی وجہ سے مینار جو کہ 5.5 ڈگری جھکا ہوا تھا اس سے کم ہو کر 3.9 ڈگری کر دیا گیا۔ عظیم دیوار چین۔ یہ دیوار چین کے تاریخی شمالی کناروں پر واقع ہے۔ یہ مشرق سے مغرب کی طرف جاتی ہے۔ یہ تقریباً 700 قبل مسیح بنائی گئی تھی۔ اس کا مقصد شمال سے آنے والے منگولوں کو روکنا اور ان کے حملوں سے بچنا تھا۔ یہ دیوار کئی صدیوں میں تعمیر ہوئی۔ شروع میں تقریباً ہر صوبے نے اپنی اپنی دیوار بنائی۔ چینی شہنشاہ قنچی ہو نے 206 سے 220 قبل مسیح کے دوران ان تمام دیواروں کو جوڑ کر بڑا کر دیا۔ اس کی بنائی یہ دیوار اب تک بہت تھوڑی بچی ہے۔ دیوار کی مرمت کا کام اس کی شروعات سے لے کر 1700 عیسوی تک جاری رہا۔ آج جو دیوار ہم دیکھتے ہیں یہ دیوار منگ خاندان نے 1400 عیسوی میں تعمیر کی تھی۔ ناظرین، ایک اور سروے کے مطابق یہ دیوار 21,196 کلومیٹر لمبی ہے۔ دیوار کی اونچائی 26 فٹ اور چوڑائی 16 فٹ ہے۔ کہتے ہیں یہ دیوار چاند سے بھی دیکھی جا سکتی ہے، لیکن اس میں کوئی صداقت نہیں۔ بہرحال اتنی طویل دیوار اس دور میں انسان کی سچی لگن اور انت تک محنت بیان کرتی ہے۔ پیٹرا جنوبی لبنان میں واقع یہ جگہ پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے ہوئے محلات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ پیٹرا کو رو سٹی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جن پہاڑوں کو کاٹ کر اسے بنایا گیا ہے وہ گلابی رنگت کے ہیں۔ یہ عمارات 1312 قبل مسیح میں نباتینی لوگوں نے بنائی تھی۔ نباتینی لوگ سعودی عرب، لبنان، شام اور موجودہ اسرائیل میں رہتے تھے۔ اب یہ جگہ لبنان کی پہچان ہے اور وہاں کا سب سے بڑا سیاحتی مقام بھی۔ یہ جگہ کافی عرصے تک دنیا کی نگاہوں سے اوجھل رہی، مگر 1812 میں ایک سوئس ماہر آثار قدیمہ جون لوڈوک نے اسے دریافت کر لیا۔
कोलोसियम ये इटली के शहर रोम में वाक़ है। ये इमारत 70 ईस्वी में तमीर होना शुरू हुई और 80 ईस्वी में मुकम्मल हुई। 610 फुट लंबी और 515 फुट चौड़ी कोलोसियम इमारत तकरीबन 6 एकड़ पर मुहित है। इसकी बैरूनी दीवार 157 फुट ऊंची है। ये मुकम्मल तौर पर कंक्रीट और पत्थरों से बनी हुई है। माहिरीन का अंदाजा है कि इसमें कमोबेश 50 से 80 हजार तक लोग बैठ सकते थे। ये इमारत इंसानों के वहशतनाक खेल और तमाशे के लिए बनाई गई। बहरहाल 21वीं सदी में भी ये इमारत अपनी जगह पर तबाह हालत में मौजूद है और इसकी वजह ज़लज़ले और पत्थरों का चोरी होना है। कोलोसियम अजीम रोम की पहचान थी और अब ये रोम का बहुत बड़ा तारीखी और सियासी मरकज है और पूरी दुनिया से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। चीचन इट्ज़ा। नाजरीन, चीचन इट्ज़ा नामी ये कदीम शहर 600 ईस्वी में मैक्सिको के सूबे यकातान में माया लोगों ने बसाया था। यहाँ पर बेशुमार इमारतें अपनी असल हालत में मौजूद हैं, लेकिन कई ज़लज़लों की वजह से काफ़ी हद तक तबाह भी हो चुकी हैं। ये शहर माया तहजीब का सबसे बड़ा शहर था। चीचन इट्ज़ा नाम दरअसल माया ज़ुबान का नाम है, जिसके मानी है इट्ज़ा के कुएं के मुंह पर। माया ज़ुबान में इट्ज़ा पानी के जादूगर को कहते हैं। ये शहर माया तहजीब का इकोनॉमिक हब था। यहाँ मंडियाँ, बाजार और बड़ी बड़ी इमारतें थी। हर साल तकरीबन 15 लाख लोग इसे देखने के लिए मैक्सिको का रुख करते हैं। माचो पिचू से खुर्फे आम में अनका का गुमशुदा शहर कहा जाता है। ये पीरो के कस्को सूबे में वाक़ है, जो सतह समुंदर से 7970 फुट बुलंद है। ये शहर अनका राजा पिचाकोई ने 1438 से 1472 के दरमियान बसाया, मगर बदकिस्मती से अनका के लोगों को ये शहर एक सदी के बाद ही छोड़ना पड़ा। जब स्पेनी लोगों ने यहाँ के मुकामी बाशिंदों के खिलाफ जंग शुरू की, फिर तकरीबन 5 सदियाँ ये शहर तारीख के अवराक में गुम रहा और आखिरकार 1911 में इस शहर को उस वक़्त बैनुल अक़वामी शोहरत मिली जब अमेरिकन तारीखदान हरम अंगम ने इसे दरियाफ्त किया। तब से माचो पिचो सियाहत की दुनिया में बहुत मशहूर है। जब शहर की बहुत सी इमारतें तबाह हो गई थी, तब 1972 में ये फैसला किया गया कि इस शहर को अपनी असल हालत में बहाल किया जाए, ताकि आने वाले सियाहों को इस शहर का वजूद समझ में आ सके। नाजरीन, ये काम ताहाल जारी है। यहाँ की खुदाई के दौरान हजारों की तादाद में इंसानी खोपड़ियाँ सामने हैं और माहिरीन का दावा है कि ये उन हजारों औरतों की खोपड़ियां हैं जो अनका लोगों ने अपने सूरज देवता की भीट चढ़ाई थी। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल इन्फोट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।